اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین۔ آج میں انتہائی بدقسمتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر ایک بڑی مشہور گائکہ جو ہے وہ مر گئی، اور سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں مسلمان کر رہے ہیں اور ریسٹ ان پیس لکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، پہلے قرآن کریم کو سمجھ لیجئے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، وہ مر گیا۔ اس کے بیٹے کیونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کے لیے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ تو لوگوں نے اس سے استدلال کر لیا کہ جی سب جو ہے وہ کافر و منافق ہو تو اس کے لیے جائز ہے۔ یاد رکھیے، اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا۔ یہ آیت نمبر ہے آیت 80 سورہ توبہ کی۔ فرمایا رب ذوالجلال نے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ اس وقت تک جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، استغفار کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ وہ پھر بھی بخشے نہیں جائیں گے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ۔ اب دوسری آیت کریمہ اس کے بعد والی جو ہے وہ آیت نمبر 84 ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا، ہمیشہ کے لیے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا، حتیٰ کہ اس کی قبر پر ولا تقم علی قبرہ، ان مشرکین و کفار کی قبر پر کھڑے ہونے سے منع کر دیا گیا۔ کس لیے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے۔ تو یہاں بالکل منع کر دیا گیا۔ اب آیت نمبر 113 سن لیجئے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ فرمایا نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اب اس آیا کریمہ فرمایا جائز ہی نہیں ہے، بالکل منع کر دیا گیا، جتنا بھی کوئی قریبی ہو اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اگر ان کی موت یقینی کفر و شرک پہ ہے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، ان کے لیے نماز جنازہ پڑھنا، یہ بالکل اسلام میں قرآن کریم کی اس آیات کریمہ سے کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی لاعلمی سے یہ الفاظ لکھ رہا ہے، اس کی بخشش کی دعا، کسی کافر و مشرک کی بخشش کی دعا کر رہا ہے یا اس کے لیے ریسٹ ان پیس لکھ رہا ہے، اس کے وہ کبھی ریسٹ ان پیس نہیں ہوگا، وہ امن میں سلامتی میں نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ کفار و مشرکین کبھی وہ دائمی جہنمی ہیں، اور ان کے لیے یہ لکھنا جو ہے یہ سخت غلط ہے، گناہ ہے، اگر وہ لاعلمی سے اور جہالت سے کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی ان آیات کریمہ کے جاننے کے بعد، حکم الہی کو سمجھنے کے بعد بھی اگر وہ ان کو جنتی سمجھے، ان کو جو ہے وہ امن میں اور سلامتی میں سمجھے، اور اگر ان کی بخشش کی دعا کرے گا تو علماء فرماتے ہیں پھر وہ قرآن کریم کے آیات کو جھٹلاتا ہے تو وہ جو ہے وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ کہہ دینا کہ وہ رحمان و رحیم رب ہے، وہ بخشی دے گا، اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ میں یقینی کافر و مشرک کو کبھی نہیں بخشوں گا اگر اس حال میں وہ مر گیا۔ بخشش دائمی جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے اور اللہ اس کے رسول کے ماننے کے لیے ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، گناہ سے اور کفر و شرک سے۔ اللہ ہمیں، ہمارے آنے والی نسلوں کو پناہ عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔